السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے پروردگار، میرا سینہ کشادہ کر دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 223 سے 224 ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ ان آیات میں ہم جان سکیں گے کہ کون سی قسمیں کھانا غلط ہے اور قسم کا کفارہ کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن اسپرٹ کنیکٹ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر دیجیے گا تاکہ میری نیو اپ کمنگ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 223۔ نساؤکم حرث لکم، نساؤکم عورتیں تمہاری، حرثن کھیتی ہیں، لکم تمہاری، فأتوا سو تم آؤ، حرثکم اپنی کھیتی میں، انا جہاں سے، شئتم تم چاہو، وقدموا اور آگے بیچو، لأنفسکم اپنے لیے، واتقوا اور ڈرو، اللہ اللہ تعالیٰ سے، وعلموا اور جان لو، انکم کہ تم، ملاقوہ اس سے ملنے والے ہو، وبشر المؤمنین اور خوشخبری دے دو ایمان والوں کو۔ تمہاری بیویاں تمہارے لیے مبنزلہ کھیتی ہیں، تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے آگے کے لیے یعنی آخرت کے لیے سامان کرو اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تمہیں اس سے مل کر رہنا ہے، یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے ایک نہ ایک دن۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل ایمان کو خوشخبری دے دیجئے یا بشارت دے دیجئے۔ نساؤکم حرث لکم، جیسے کھیت میں بیج بوتے ہو پھر فصل کاٹتے ہو، اسی طرح بیویوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا کرتا ہے۔ فأتوا حرثکم انا شئتم، تم اپنی کھیتی میں جدھر سے چاہو آؤ، تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، مگر یہ لازم اور ضروری ہے کہ تخم ریزی اسی جگہ میں ہو جہاں سے پیداوار کی امید ہو سکتی ہے۔ وقدموا لانفسکم، یعنی اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اپنی نسل کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو۔ اولاد انسان کا اثاثہ ہوتی ہے اور بڑھاپے میں سہارا بنتی ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، نوٹ کیجئے قرآن حکیم میں شریعت کے ہر حکم کے ساتھ تقوی کا ذکر بار بار آیا ہے، اس لیے کہ کسی قانون کی لاکھ پیروی کی جا رہی ہو مگر تقوی نہ ہو تو وہ قانون مذاق بن جائے گا۔ اس سے دو مطلب نکلتے ہیں اور دونوں کی یکساں اہمیت ہے۔ ایک یہ کہ اپنی نسل برقرار رکھنے کی کوشش کرو تاکہ تمہارے دنیا چھوڑنے سے پہلے تمہاری جگہ دوسرے کام کرنے والے پیدا ہوں۔ دوسرا یہ کہ جس آنے والی نسل کو تم اپنی جگہ چھوڑنے والے ہو اس کی دینی اور اخلاقی تربیت کرو۔ وَلَا تَجْعَلُوا، اور نہ تم بناؤ، اللہ اللہ تعالیٰ کو، عُرْضَةً نشانہ، لِایمانکم اپنی قسموں کے لیے، ان تبروا کہ تم حسن سلوک کرو، وتتقوا اور پرہیزگاری کرو، وتصلحوا اور صلح کرواؤ، بین الناس لوگوں کے درمیان، واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نام کو تخت مشق نہ بنا لو اپنی قسموں کے لیے، یہ بلائی نہ کرو گے، پرہیزگاری نہ کرو گے اور لوگوں کے درمیان صلح نہ کراؤ گے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے عظیم نام کو استعمال کرتے ہوئے ایسی قسمیں مت کھاؤ جو نیکی و تقوی اور مقصد اصلاح کے خلاف ہوں۔ کسی وقت غصے میں اگر آدمی قسم کھا بیٹھتا ہے کہ میں فلاں شخص سے کبھی حسن سلوک اور بھلائی نہ کروں گا، اس سے روکا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس طرح کی قسم کھا لی تھی۔ مستح ایک غریب مسلمان تھا جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قربت داروں میں سے تھے۔ ان کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدد کیا کرتے تھے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی،
تو مستح بھی اس آگ کے بھڑکانے والوں میں شامل ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق اس طرز عمل سے بہت رنجیدہ ہوئے کہ میں تو ان کی سرپرستی کرتا رہا اور یہ میری بیٹی پر تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ اب میں کبھی اس کی مدد نہیں کروں گا۔ یہ واقعہ سورہ نور میں آئے گا۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ایسا نہ کرو، تم اپنی نیکی کے دروازے کیوں بند کرتے ہو؟ جس نے ایسی قسم کھا لی وہ اس قسم کو کھول دے اور قسم کا کفارہ دے دے۔ اسی طرح لوگوں کے درمیان مصلحت کرانا بھی ضروری ہے۔ دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا تھا، آپ نے مصلحت کی کوشش کی لیکن آپ کی بات نہیں مانی گئی۔ اس پر آپ نے غصے میں آ کر کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، اب میں اس معاملے میں دخل نہ دوں گا۔ اس طرح کی قسم کھانے سے روکا گیا ہے، اور اگر کسی نے ایسی قسم کھائی تو وہ اسے توڑ دے اور اس کا کفارہ دے دے۔ احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص نے کسی بات کی قسم کھائی ہو اور بعد میں اس پر واضح ہو جائے کہ اس قسم کے توڑ دینے ہی میں خیر اور بھلائی ہے، اسے قسم توڑ دینی چاہیے اور کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ قسم توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا انہیں کپڑے پہنانا یا ایک غلام آزاد کرنا یا 3 روزے رکھنا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔